کویشچن کیا تھا کہ یہ کورٹ میرج کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ کورٹ میں چاہے شادی کریں چاہے کورٹ کے باہر کریں، شادی ہے، وہ چونکہ کورٹ میں جا کے ہوتی ہے اس لیے کورٹ میرج کہہ دیتے ہیں. اور عموماً یہ لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے جا کے جب شادی کرتے ہیں اور باقاعدہ کورٹ میں جا کر کرتے ہیں اور وہاں پہ وہیں کے گواہ ہوتے ہیں تو اس کو کورٹ میرج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لڑکے کی طرف سے تفصیل پہلے یہ ہے کہ لڑکا چاہے کسی بھی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، یعنی اس کے خاندان کے ہم پلہ ہو، مثلا یہ ہائر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے مڈل کلاس یا لوور کلاس میں شادی کی، کوئی پرابلم نہیں ہے. لڑکی کی طرف سے اس کا ہم پلہ ہونا، یعنی لڑکی کا ہم پلہ ہونا، ہم نظیر ہونا، برابر حیثیت والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر یہ لڑکا عاقل ہے، بالغ ہے تو بالکل یہ نکاح نافذ ہوگا، کوئی اس کو ختم نہیں کروا سکتا. لیکن اگر لڑکی کی طرف سے معاملہ یہ ہے کہ لڑکی اگر والدین کی یا جو بھی اس کا کفیل ہے جس کو ولی کہتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرے گی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں ہے، یہ باطل ہو جائے گا. لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر لڑکی نے اپنے حیثیت والے سے نکاح کیا ہے، جو ہم حیثیت ہوگا اس کے برابر حیثیت والا ہوگا، اس کو کفو کہتے ہیں. کفو مانے ہم پلہ، ہم نظیر، برابر حیثیت رکھنے والا. تو اگر لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہے تو یہ نکاح بالکل نافذ ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی اگر عاقلہ ہے، بالغہ ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. ابھی ہم صرف جواز اور عدم جواز کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں کہ ہاں جا کے نکاح کر لیں آپ، اس طرح نہیں. اور اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کیا، مثال کے طور پہ کفو ہم پلہ ہونا دیکھا جاتا ہے، ایک تو خاندانی اعتبار سے، دوسرا پیشے کے اعتبار سے، تیسرا اخلاقیات کے اعتبار سے. یعنی ایسا کوئی بھی لڑکا کہ اگر اس سے لڑکی نکاح کرے تو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار بن جائے، اس کے والدین، اس کے ولی جو ہے وہ شرم محسوس کریں، لوگ آ کے کہیں یار دیکھو کہاں تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا، اس کو شرمندگی ہو، تو یہ غیر کفو کہلاتا ہے. اور غیر کفو کے اندر اگر لڑکی نکاح کرے گی تو فقہ حنفی میں دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، سرے سے بالکل نکاح ہی نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر، غیر کفو کی بات ہم کر رہے ہیں. اور دوسرے قول کے مطابق نکاح تو ہو جائے گا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا. اگر وہ چاہے، جب اس کو اطلاع ملے، چاہے تو قائم رکھے چاہے تو ختم کر دے. تو دو اب صورتیں بن گئی. مثلا لڑکی اگر نکاح کرے تو کفو میں کیا ہے یا غیر کفو میں؟ کفو میں کیا ہے تو کوئی اس کو نہیں توڑوا سکتا کیونکہ وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا. اور کفو میں کیا ہے تو اب کوئی جواز نہیں ہے اس نکاح کو توڑوانے کا. اور غیر کفو میں اگر بچی یہ نکاح کرتی ہے، عاقلہ بالغہ لڑکی ہے لیکن غیر کفو میں نکاح کیا ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ والدین اس سے راضی ہیں. اگر راضی ہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا، اگر راضی نہیں ہیں تو پھر اس میں دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق نکاح بالکل بھی نہیں ہوگا اور دوسرے قول کے مطابق ہو تو جائے گا لیکن ان کی اجازت پر موقوف ہوگا. تو بہرحال مفتہ بھی قول جو یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوگا. لیکن میں چونکہ ایک عرصے دراز سے فتویٰ نویسی کر رہا ہوں اور میں نے ایسے بہت ساری پیچیدگیاں دیکھی ہیں کہ بچیوں نے جا کے خود نکاح کر لیے ہیں، فوراً پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات تو 3 مہینے، 4 5 6 مہینے بعد اس کا انکشاف ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی پیگنٹ ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں نے اسی قول کو بنیاد بنا کر کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں تو کہتے ہیں یہ بچہ بھی پھر ناجائز ہے، انہوں نے بچے کو ختم کروا دیا، مار دیا جان سے. یہ ان جو مفتیان کرام فتوے دیتے ہیں اور مطلب بس جو قول پیچھے سے چلا آ رہا ہے بغیر زمانے پہ نگاہ رکھے اسی کو نقل کرنے پر مصر ہے، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا حالات کو بھی دیکھیے اور ماحول کو دیکھیے. اس لیے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں، میں اسی پہ فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ ہم اس نکاح کو منعقد مان لیں اور ولی کی اجازت پر موقوف رکھیں. وہ چاہے تو اس کو قائم کر دے، چاہے تو منع کر دے. اگر ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی بلکہ ایک پیچیدگی مزید یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے اندر تعلق قائم ہو چکا ہے اور بچی پیگنٹ ہو چکی ہے، اب ایسی صورت میں اگر ولی چاہتے ہیں کہ نکاح میں قائم نہ رکھوں، اس پہ بھی آبجیکشن ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نکاح نہیں مانتا ہوں تو اس کا مطلب نکاح سرے سے نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اب اس بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور یہ بچہ کس کے پاس رہے گا، کون اس کو پالے گا، کیا ہوگا، اتنی پیچیدگیاں کچھ انتہا نہیں. تو اس لیے کوئی مفتی صاحب برا بھی نہ مانے، محسوس نہ فرمائیں، لیکن جو میں نے صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ذرا ان پہ توجہ فرمائیے. اور بسا اوقات ہمارے دارالعلوموں سے مطلقاً نکاح نہ ہونے کے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں اور فتویٰ جاری کر کے مفتی صاحب سائیڈ میں ہو گئے
اس کے بعد جو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے اور قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے اور بچوں کا خون ہوتا ہے، یہ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحول بہت بدل چکا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مشورہ یہی دیں گے کہ کوئی بھی بچی، کوئی بھی لڑکا از خود یہ قدم نہ اٹھائے، تھوڑی سی نفسانی خواہشات کو قابو میں کر لے۔ بسا اوقات جوش میں آ کے والدین کو سماج کی دیوار سمجھتے ہوئے، ظالم مطلب سماج سمجھتے ہوئے، ان کو نظر انداز کر کے، ان کے احسانات کو بھلا کے انسان اپنی خوشی کی خاطر قدم تو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن میرا یہ بھی تجربہ ہے، یعنی تجربہ اس اعتبار سے کہ مشاہدہ میں نے کافی کیا ہے، ذاتی تجربہ نہیں ہے، کہ ایسی شادیاں عموماً کامیاب نہیں ہوتی جس میں ماں باپ کا دل دکھا ہو، ماں باپ کی بد دعائیں شامل ہو جائیں، اور تو پھر وہ کیسے بچے اس مطلب اگر کچھ اور دنیاوی نقصان نہ بھی ہو، ضمیر کی ملامت سے نہیں بچ سکتے ہیں، بہت پرابلم ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے والدین کا ادب احترام کریں، اور ہمیشہ ہم والدین کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو اس حد تک نہ دبائیں کہ وہ اس بغاوت پر مجبور ہو جائیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ بچی نے از خود کسی کو پسند کیا ہے، لڑکے نے پسند کیا ہے، یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کوئی جرم نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا ہے۔ ہاں اب یہ کہ اگر وہ غلط مقام ہے، صحیح نہیں ہے، تو آپ دلائل سے ثابت کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ آپ کا رشتہ مناسب نہیں ہے، نہ کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ اور اس کے باوجود اگر بچے نہیں مانتے کہ نہیں چاہے غلط ہے ہم تو یہیں پہ کریں گے، تو میرا مشورہ تو بہرحال یہی ہے، میں اپنے خود بچوں کے لیے میرا ذہن یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ غلطی کرنا چاہتے ہو نا بھائی، آپ کی زندگی کریں آپ غلطی، تاکہ بعد میں خود آپ کو احساس ہوگا، ٹھیک ہے پھر کرنے دیں۔ اس سے بہتر کہ ان کو باغی بنا لیا جائے، یا جیسے بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے کہ لڑکے کو زبردستی نہیں تمہیں یہیں پہ شادی کرنی، وہاں نہیں کرنے دیں گے، لڑکا تڑپتا رہا، مسائل پیدا ہوتے رہے، لیکن نہیں، والدہ نے کہا میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں۔ لڑکے نے مجبور ہو کے ہتھیار ڈال دیے، نکاح ہو گیا۔ اب وہ بیوی کی طرف دلی مائل نہیں ہے، بے رغبتی پیدا ہو گئی، بیوی بیچاری کسی کی بچی کی زندگی برباد ہوئی، لڑکے کا ذہنی سکون بعد میں تباہ ہوا۔ بعد میں میرے ایسے کیسز کئی دفعہ سامنے آئے، پھر وہ والدہ کہتی ہے اچھا جو آپ جو چاہے کر لو۔ سبحان اللہ، پہلے آپ نے ضد منوا لی، اب جو چاہے کر لو کا کیا مطلب ہے کہ اس بچی کو طلاق دے کے دوبارہ اس لڑکی سے شادی کر لی جائے؟ تو اس لیے ضد میں پڑنے کے بجائے نہ بچے ضد کریں، نہ والدین، سمجھداری کا مظاہرہ کر کے پھر ایک مناسب فیصلہ کریں۔